الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سیرت النبی کے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اصحاب سب مل کر خندق کی کھدوائی کر رہے تھے۔ کس لیے؟ کیونکہ مشرکین، قریش کے مشرکین اور بہت سارے اطراف کے قبائل والے سب مل کر مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ جب یہ لوگ خندق کھود چکے اور انہوں نے ساری تیاری کر لی، الحمدللہ پوری تیاری مسلمانوں کی ہو گئی تھی، جلدی کر کے انہوں نے خندق کھود لی تھی، تیاری کر لی تھی، اور جیسے ان کی تیاری ہونے پہ تھی، ختم تھی، ادھر سے قریش اور ان کے پیروکار آ گئے۔ کتنے؟ 4000 کا لشکر لے کر لڑنے کے لیے آ گئے۔ مشرکین قریش 4000 کا لشکر لے کر آئے۔ ان کے ساتھ 300 گھوڑے تھے اور 1000 اونٹ تھے، اور انہوں نے جرف اور زغابہ کے درمیان روما کے مقام پر ایک مجتمع الاسیال نامی مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ اور دوسری طرف غطفان، جسے میں نے پچھلے تذکرہ کیا تھا نا، غطفان نامی ایک بڑا قبیلہ اور اس کے پیروکار، یہ اہل نجد، یہ پورے 6000 کا لشکر لے کر آئے۔ ادھر قریش اور ان کے پیروکار اطراف کے قبائل والے 4000 کا لشکر، اور ادھر سے غطفان اور اس کے پیروکار اہل نجد کتنا؟ 6000 کا لشکر لے کر آئے۔ 6 اور 4 10، تقریباً 10,000 کا لشکر مشرکین کا حملہ کرنے کے لیے مدینے پر آیا، اور کدھر؟ اوپر سے شمال سے، جنوب سے، اوپر سے نیچے سے، دو طرف سے۔ اور احد کے دامن میں، اب یہ لوگ تو مجتمع الاسیال وہاں پر پڑاؤ ڈالے تھے، یہ جو قریش کے لوگ تھے، اور یہ لوگ جو 6000 کا لشکر تھا اہل نجد کا، وہ لوگ احد کے دامن میں وادی نقمہ کے آخری سرے پر خیمہ زن تھے۔ یہ لوگ وہاں پر پڑاؤ ڈالا انہوں نے۔ مدینے کی دیواروں تک ایسے زبردست لشکر کا پہنچ جانا بہت بڑی سخت آزمائش تھی مدینے کے مسلمانوں کے لیے، اور یہ بہت بڑا خطرے کا باعث تھا۔ جیسے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں خود فرمایا، سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 10 اور 11 دیکھیے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب وہ تمہارے اوپر اور تمہارے نیچے سے آئے، اور جب نگاہیں کج ہو گئیں، دل حلق کو آ گئے، اور تم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس وقت مومنین کو آزمایا گیا اور انہیں شدت سے جھنجھوڑ دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اس سورہ احزاب کی آیت نمبر 10 اور 11 میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے ارشاد فرمایا، یعنی ایسا موقع تھا مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے، کہ ان کو جھنجھوڑ دینے والا موقع تھا، کہ وہ لوگ طرح طرح کے گمان کرنے لگے اب کیا ہوگا۔ ادھر اوپر سے نیچے سے دو طرف سے 10,000 کا لشکر آ گیا ہے، ایک طرف 4000 کا، ایک طرف 6000 کا۔ اگر یہ گھس گئے مدینے میں تو پھر تمام لوگوں کو ختم کر ڈالیں گے، لیکن اللہ نے مومنین کو ثابت قدم رکھا، کیونکہ مومنین کو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے۔ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں بھی آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ جب بندہ مومن اللہ پر بھرپور توکل کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو کیسی بھی طاقت اس کے سامنے نہیں ٹک پاتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اور سب میں زیادہ طاقتور ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ تو ایسے ہی ہوا تھا اس وقت پر، کب؟ غزوہ خندق کے موقع پر، کہ جب اہل ایمان، جیسے سورہ احزاب کی آیت نمبر 22 میں دیکھیے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنِينَ الْأَحْزَابَ قَالُوا، وَلَمَّا، اور جب کہ رَأَى الْمُؤْمِنِينَ، رَأَى یرا دیکھنا، اور جب دیکھا مومنین نے، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، احزاب کہتے ہیں جتھوں کو۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ احزاب آیت نمبر 22 میں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب دیکھا مومنوں نے ایک جتھے کو، قالوا، کہا، هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ ہے اللہ کا وعدہ، یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ نے اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، یعنی وہ جتھوں پر فتح پانا، ارادہ کرنا، عزم کرنا کہ ہم کو ان کو
ڈیفیٹ کرنا ہے اور ہرانا ہے، اور واقع میں جب ان کو ہراتے ہیں تو انہیں جنت کا وعدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا سورہ احزاب کی آیت نمبر 22 میں، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ، وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے سچ فرمایا تھا۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اور اس حالت نے ان کے جذبہ ایمان و اطاعت کو اور بڑھا دیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے آزمائش کے وقت بندے مومن کا ایمان بڑھتا ہے، جو اسٹرانگ ایمان والا ہوتا ہے اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اس کا ایمان نیچے نہیں ہوتا۔ جب انہوں نے ہزاروں 10,000 معمولی بات 10,000 کے لشکر کو دیکھا اور یہاں پر مومنین کتنے ہیں؟ صرف 3,000، تو ان لوگوں کا جذبہ ایمان اور بڑھ گیا مومنین کا کہ سبحان اللہ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ وعدہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا، فصدق اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کا رسول سچا ہے، وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اور اس حالت نے ان کے جذبے ایمان و اطاعت کو اور ہی بڑھا دیا۔ اور ادھر منافقین کا کیا حال تھا؟ وہ بھی سورہ احزاب کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، منافقین نے کیا کہا؟ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ محض فریب تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے پر ابن ام مکتوم کو منظم کیا اور عورتوں اور بچیوں کو گڑھیوں میں محفوظ کر دیا۔ پھر 3,000 کا لشکر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل پڑے اور جبل سلع کو پشت پر کر کے قلعہ بندی کی شکل اختیار کر لی۔ دی بیسٹ کمانڈر تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بیسٹ کمانڈر تھے۔ وہ جنگ کی بہترین یعنی تشکیل بہترین طریقے سے دیتے تھے کہ آپ نے کیا کیا، 3,000 کا لشکر لے کر نکل پڑے اور جبل سلع کو پشت پر کر کے قلعہ بندی کی شکل اختیار کر لی، اور سامنے خندق تھی۔ اب جو مسلمان اور کفار کے درمیان وہ خندق تھی، اب ادھر مشرکین جب قریب آئے، یعنی قرار یابی کے بعد وہ لوگ پورے آئے اور تیار ہو کر مدینے کی طرف سے پیش قدمی کرتے ہوئے جب مسلمانوں کے قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چوڑی سی خندق ہے ان کے اور مسلمانوں کے درمیان۔ یہ دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گئے۔ ابو سفیان بے ساختہ بول اٹھا کہ یہ ایسی چال ہے جس کو عرب جانتے ہی نہیں۔ اور آپ کو یاد ہے یہ چال کس کی تھی؟ پچھلے دروس میں نے بتایا تھا، یہ چال تھی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی۔ آپ فارس سے آئے تھے، مدینے سے، فارس سے آئے تھے۔ فارس ایران کو کہتے ہیں فارس، تو وہ وہاں کے سلمان فارسی نے یہ چال بتائی تھی کہ اس طرح سے چال چلی جا سکتی ہے۔ اہل عرب تو اس سے واقف ہی نہیں تھے، اب جتنے بھی آئے تھے اہل عرب کی قبائل تھے اطراف سے جو حملہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ اب انہوں نے خندق کے گرد غیظ و غضب کے ساتھ چکر کاٹنا شروع کر دیا۔ انہیں کسی ایسے نقطے کی تلاش تھی کہ جہاں سے خندق پار کر سکیں، لیکن مسلمان ان پر تیر برسا کر انہیں خندق کے قریبی آنے نہیں دے رہے تھے تاکہ وہ اس میں نہ کود سکے اور نہ مٹی ڈال کر راستہ بنا سکیں۔ اب مجبوراً مشرکین کو مدینے کا محاصرہ کرنا پڑا۔ اب پورے گھیر لے کے ٹھہر گئے، اب کر تو کچھ نہیں سکتے ہیں، لہٰذا وہ اس کے لیے تو وہ تیار ہو کر نہیں آئے تھے محاصرے کے لیے، وہ تو جنگ لڑنے کے لیے آئے تھے، لیکن ان کو محاصرہ کرنا پڑا، یعنی ٹھہرنا پڑا اور کوششیں کرتے جاتے۔ صبح صبح وہ نکلتے اور خندق پار کرنے کی کوشش کرتے، لیکن خندق عبور نہیں کر پاتے تھے اور شام ہوتے ہی وہ واپس چلے جاتے۔ اب جب یہ لوگ خندق پار کرنے کی پوری کوشش کرتے تھے، مٹی لا کر ڈالنے کی کوشش کرتے، اس کو عبور کرنے کی کوشش کرتے، تو مسلمان پورے راستوں پر بیٹھ کر ان کے سامنے موجود ہوتے اور تیروں اور پتھروں سے ان کا استقبال کر رہے تھے۔ تو مشرکین نے کئی بار بڑی زبردست کوشش کی اور پورا دن اس میں صرف کر دیا، لیکن مسلمان بھی دفاع میں برابر یعنی ڈیفنس میں برابر ڈٹے رہے، یہاں تک کہ صحابہ کرام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی نمازیں قضا ہو گئی تھیں اس کوشش میں۔ اور دیکھیں کیسا ٹف موقع تھا وہ کہ ادھر سے 10,000 لوگ ہیں اور ادھر سے صرف 3,000 لوگ ہیں، اور ادھر سے وہ لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ خندق کو پار کر کے اور ایک مرتبہ آنا شروع ہو گئے تو پھر پوری فوج ایک کے پیچھے ایک آ جانے کا اندیشہ تھا۔ لیکن کتنا ٹف تھا کہ مسلمانوں کو وہاں پر ہر جگہ ٹھہر کر ان کو روکنا۔ ایک روز ایسا ہوا بھی کہ مشرکین کے شہسواروں میں سے ایک جماعت نے
جن میں عمرو بن عبدو تھا، اکرمہ بن ابی جہل بھی تھا، اور زرار بن خطاب وغیرہ تھے. تو یہ تینوں ایک تنگ مقام سے خندق پار کر کے آ گئے اور ان کے گھوڑے خندق اور صلاح کے درمیان چکر کاٹنے لگے. ادھر حضرت علی کی نظر پڑی تو چند مسلمانوں کو لے کر وہ نکلے اور جس مقام سے انہوں نے خندق پار کی تھی اسے اپنے قبضے میں لے لیا اور ان کی واپسی کا راستہ بند کر دیا. اس پر عمرو بن عبدو جو کہ بہت ہی جری اور بہادر صفات تھا، بہت خطرناک تھا وہ، تو اس نے مبازرت کے لیے للکارا. اب ادھر سے کون ہے؟ حضرت علی ہیں، ان کے ساتھ چند صحابہ ہیں بس. تو حضرت علی تو بہت ہی یعنی جیسے تاریخ میں آتا ہے کہ بہت دبلے پتلے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ. اب حضرت علی نے کچھ کہہ کر اسے بھڑکا دیا اور وہ گھوڑے سے اتر آیا. کچھ باتیں کی علی رضی اللہ عنہ نے جس کی وجہ سے وہ بھڑک اٹھا اور گھوڑے سے کود کر نیچے آ گیا. پھر دونوں نے ایک دوسرے سے بڑھ کر وار کیے، ایک دوسرے پر بڑھ کر وار کیے. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کا کام تمام کر دیا اور باقی مشرکین بھاگ نکلے. وہ اس قدر مرعوب ہو گئے تھے کہ اکرمہ نے تو بھاگتے بھاگتے اپنا نیزہ بھی چھوڑ دیا تھا اور نوفل بن عبداللہ خندق میں جا کر گر گیا جسے مسلمانوں نے تہہ تیخ کر دیا، مار کر ختم کر دیا اسے. اب اس جنگ میں فریقین کے صرف چند افراد مارے گئے، یعنی 10 مشرک اور 6 مسلمان. 10 مشرک مارے گئے اور 6 مسلمان مارے گئے. اور آگے خندق کی جنگ کے حالات کیا تھے اور کیسے کیسے حالات ہوئے آگے درس میں انشاءاللہ دیکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.